بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قاضی۔ معیشت تباہ، ریلوے کا ستیہ ناش، پی آئی اے پر بین الاقوامی پابندیاں، پائلٹ جعلی، لائسنس کینسل، لوڈ شیڈنگ واپس، خزانہ خالی، غربت اور مہنگائی آسمان پر، قرضے دھڑا دھڑ، تبادلے دھڑا دھڑ، غیر متاثر کن کارکردگی، 2 سال میں ایف بی آر کے 4 چیئرمین تبدیل، ہائر ایجوکیشن کے 9 سیکٹری تبدیل، آئی جی اور چیف سیکٹری تو پتہ نہیں کتنی بار بدلے۔ تو یہ ہے 2 سالہ کارکردگی۔ جو کہتے تھے وعدے پورے کریں گے، وہ اب کہتے ہیں کہ مدت پوری کریں گے۔ ملک کو ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی نے لپیٹ میں لے لیا۔ کھانے پینے کی اشیاء کے دام ایک بار پھر آسمان پر پہنچ گئے۔ آٹا، چینی، گھی، ٹماٹر، سبزیوں، دالوں کے دام آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یوٹیلیٹی سٹور پر بھی اشیاء کے دام مہنگے ہو گئے ہیں۔ اب نااہلی کہیں اسے یا قابلیت کا فقدان کہیں کہ حکومت ایک بحران سے نکلتی ہے تو دوسرا بحران منہ کھولے کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا بحران خود ہی پیدا کر لیتے ہیں۔ یعنی آٹے کے بحران سے بچنے کے لیے حکومت نے ساری گندم بائی کر لی، خرید لی اور آٹے کے داموں میں اضافہ کرا بیٹھی، کیونکہ فلور ملوں کو پھر گندم ملی نہیں اور جو انہیں گندم ملتی رہی وہ مہنگی رہی، تو آج آٹا مہنگا ہو چکا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آٹے کے دام بڑھ چکے ہیں۔ آٹے کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے روٹی مہنگی، نان مہنگا اور دیگر چیزیں بھی مہنگی۔ اور اب شنید یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے تیسری قسط دینے کے لیے بجلی کی قیمت میں مزید 14 روپے فی یونٹ بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے، تو بجلی 14 روپے فی یونٹ مہنگی کی جا رہی ہے۔ تو وزیر اعظم کی ہدایت کے باوجود نہ آٹا سستا ہوا، نہ روٹی سستی ہوئی۔ ویسے تو وزیر اعظم کے کہنے کے باوجود نہ چینی سستی ہوئی اور نہ ہی پیٹرول کے دام واپس گئے۔ تو پنجاب میں اس وقت 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت، جو کہ پنجاب حکومت کہتی ہے 860 ہے، لیکن مارکیٹ میں بک رہی ہے 1050 روپے کی۔ اور حالت یہ ہے کہ اب تو الائچی اور نمک جیسی چیزوں کے بھی دام بڑھ گئے ہیں، دگنے ہو گئے ہیں۔ ہاں سب کیا کرتے تھے، اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے حکمران کرپٹ ہے۔ تو ویسے بھی آج کل جو چیزیں مہنگی ہوتی ہے اسے مافیا قرار دے دیا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے چینی کو مافیا کہا، پھر گندم کو مافیا کہا، پھر آٹے کو مافیا کہا، پھر ٹرانسپورٹ کو مافیا کہا، پھر پیٹرول والوں کو مافیا کہا۔ اب اور بھی مافیا منہ کھولے کھڑے ہیں۔ آلو مافیا، ٹماٹر مافیا، سبزی مافیا، نمک مافیا اور الائچی مافیا۔ اب اس سے لڑنے کے دعوے کیے جائیں گے۔ مہنگائی اس وقت بھی 11-12% اوپر چلی گئی ہے۔ حکمران جماعت کے پچھلے سال بھی مہنگائی 13-14% تک پہنچ گئی تھی۔ دوسرے سال میں بھی مہنگائی تھوڑی سی نیچے آئی، لیکن اب واپس اسی طرف جا پہنچی ہے۔ تو بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال، پیداوار میں مسلسل کمی، مہنگائی اور بے روزگاری بے چینی اور اضطراب بڑھا رہی ہے۔ لیکن حکومت اب بھی سیاسی مخالفین سے حساب چکتا کرنے پر تلی ہے۔ کہیں پر جے آئی ٹی کھیلی جا رہی ہے اور کہیں پر کوئی اور تماشا جاری ہے۔ پچھلے دور حکومت میں خاصا مہنگائی کا ذمہ دار حکومتوں کی کرپشن کو قرار دیتے تھے، بجلی کے بل جلایا کرتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار بھارت یا اسرائیل کو قرار دیا جائے گا، یا پھر ہاں صاحب اس پر بھی توجہ دیں گے؟ بہت سینئر جرنلسٹ ہے اور تجزیہ نگار ہیں، کالمسٹ ہیں، دانشور ہیں حسن نثار صاحب، وہ تجزیہ دے رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال اور جمہوریت ان کا فیورٹ سبجیکٹ ہے۔ دیکھتے ہیں حسن نثار صاحب کیا فرماتے ہیں۔ بھی ہوتا ہے تو کس کے لیے ہوتا ہے؟ عوام کے لیے ہوتا ہے۔ سسٹمز ہوتے ہیں کس کے لیے ہوتے ہیں؟ عوام کے لیے ہوتے ہیں۔ جمہوریت ہوتی ہے کس کے لیے ہوتی ہے؟ عوام کے لیے ہوتی ہے۔ سو اگر وہی لپیٹے جاتے، اور کنسرن ہمارا یہ نہیں میری طرف سے کوئی مائنس ہوئے، آئی ایم ناٹ بادرڈ۔ دیکھنا یہ ہے کہ عوام کا پلس ہوتے ہیں۔ صحیح۔ کسی انڈیویجول کا یا چند انڈیویجولز کا یا چند 100 انڈیویجولز کا مائنس ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دیکھیں 72-73 سال ہو گئے آپ کو، عوام کے پلس ہونے کی نوبت ہی نہیں آ رہی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو خوش فہم لوگ اس ملک میں اس شیم ڈیموکریسی سے، اس جعلی جمہوریت سے بہتری کی توقع رکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائے گی، اس میں کچھ ترمیم کر لو کہ یہ کر لو، ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو گدھے کے اوپر مارکر سے لکیریں ڈال کے سمجھتے ہیں یہ زیبرا بن جائے گا۔ اس کھوتے نے کھوتا ہی رہنا ہے۔
जब पीतल को सोना बनाकर आवाम के सामने पेश किया जाएगा, झूठ को सच का लिबादा उड़ाकर बेचेंगे, तो क्या पीतल सोना बन जाएगा? झूठ सच बन जाएगा? तो ना पीतल कभी सोना बन सका है, न झूठ किसी भी सूरत सच की जगह ले सकता है। पीतल ने भी आखिर में पीतल ही रहना है और लोगों ने भी मायूस ही होना है। फिर जमहूरियत पर तबर्रे भेजे जाते हैं। अगर तो सोने को सोना बनाकर पेश किया जाता है, यानी जो सच है वो लोगों को बताया जाता, तो तकलीफ ना होती, आखिर में सोना ही निकलता है। तो असल मसला ये है कि हम ऐसे लोगों को अवाम के सामने प्रमोट करते हैं जिनके बारे में हमें खुद मालूम है कि वो इस काम के लिए बने नहीं, तो उन्होंने नाकाम ही होना है। तो इसमें फिर जमहूरियत का क्या कसूर? बल्कि ये तो किस्म का धोखा है। पहले आपने जमीन व आसमान के कलाबे मिलाए और मसीहा के मिल जाने के दावे किए, अब ये फरमा रहे हैं कि नहीं, ये तो सनम खाने के बुत हैं। तो किसकी बात पर यकीन करें? जो तारीफें आप उस वक्त करते थे या जो मरसिया आप अब पढ़ रहे हैं? तो बदकिस्मती से हमारे कुछ दानश्वरों का काम यही है कि पहले वो आइडियल तराशते हैं, लोगों को उसके पीछे लगाते हैं, उनसे उम्मीदें दिलवाते हैं। जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो फिर सब कुछ मसमार हो जाता है और ये दावे करना शुरू कर देते हैं कि देखो मैंने तो कहा था, ये आइडियल ही गलत है। तो लोगों को तब्दीली के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, लोगों से नकली खुदा की परस्तिश करा के अब उन्हें कुफर के तारे देने वाले जरा अपने गिरेबान में भी झांके। आगे बढ़ते हैं और फेडरल मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं शाहज़ेब खानज़ादा के साथ हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। और फवाद चौधरी खुद जो अपनी जमात के हवाले से बातें करते रहते हैं, उस हवाले से देखते हैं क्या फरमाते हैं। क्राइसिस नहीं है जितना कि शायद खाकान अब्बासी साहब वगैरह जो बात है वो करते हैं। जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसमें अपने इश्यूज रहते हैं, ये इश्यूज हैं। मतलब इकोनॉमी का अगर है तो क्या इस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी कैसी चल रही है, इस वक्त बरतानिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है। लेकिन ये बात है कि जो फ्रेंकली इशू हमारा ये गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी और पीएमएन की गवर्नमेंट से तो फ्रेंकली बहुत बेहतर गवर्नमेंट चल रही है, और फेडरल गवर्नमेंट का तो स्पेशली मैं समझता हूँ कि इनसे बहुत बेहतर चल रही है। बट प्रॉब्लम जो आता है वो ये आता है कि हमारे से एक्सपेक्टेशन जो लोगों की है वो हमारे इससे बहुत ज्यादा है और उनको भी मीट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब ये जो बात फॉर एग्जांपल आपने जो मिसालें दी हैं या बड़ी फ्रीक्वेंट चेंजेस आई हैं या जो कुछ भी हो रहा है, इसमें इसकी ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ये कोई मतलब सिंपल उस तरह की नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल आज प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मैं गया एनआरटीसी हरिपुर में, तो पीएम साहब ने मुझे वापसी के ऊपर उनका जो कमेंट था वो ये था कि ये असल काम जो करने वाले हैं ना वो ये है, और हम रोजाना रूटीन में फंसे रहते हैं, रोजाना ये आ जाता है, इशू आ जाता है वो। तो मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में अगर आपको इस्लाहात की कोई बात कर सकते हैं, अगर आपको डिसेंट की बात कर सकते हैं, तो आप इमरान खान के अलावा किससे कर सकते हैं? अगर किसी का कोई कद है जिससे आप कोई बात कर, जिससे कोई एक्सपेक्टेशन ही कर सकते हैं, तो इमरान खान के अलावा आप किससे कर सकते हैं? ये जो बातें मैं करता रहता हूँ इधर उधर, फ्रेंकली ये अगर मैं ये इमरान खान ना हूँ, मैं किसी और पार्टी में हूँ, तो मैं तो पार्टी से ही फारूक हो चुका हूँ। सो फ्रेंकली अगर कोई उम्मीद किसी से, हम उम्मीद करते हैं कि आप न, यानी एक के बाद एक बहरान, कौम परेशान, लेकिन हुकूमत फिर भी अच्छी चल रही है। आटा और चीनी के दाम बढ़ गए, पेट्रोल दुनिया भर में सस्ता होकर जलील हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नायाब होने के बाद, लोगों को लाइनों में लगाने के बाद और तरसाने के बाद और मुनाफाखोरों को 300 अरब रुपए का मुनाफा देकर भी मर्जी के दामों में फरोख्त हो रहा है, लेकिन हुकूमत अच्छी चल रही है। यानी इदारे चल नहीं रहे, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, तरक्याती मंसूबे उन पर कोई अमल नहीं हो रहा। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन लाइन और पेशावर में बीआरटी वैसे की वैसे पड़ी है। तालीम का ये हाल है कि 2 साल में हायर एजुकेशन के 8 सेक्रेटरी बदल गए, यूनिवर्सिटियों के फंड काटे जा रहे हैं, तो साथ की तनख्वाहें आधी हो गई हैं और तालीम का बेड़ा गर्क हो गया है, और दावा यह कि हुकूमत अच्छी चल रही है। यानी कोई भी एक काम ऐसा नहीं है जिसके बारे में यह दावा किया जाए कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, फवाद चौधरी साहब ने बना लिए कोई वेंटिलेटर बकौल उनके, जो हमारे स्टूडेंट्स ने कोई मेहनत करके, वो भी कोरोना की वजह से लोगों ने शायद सर जोड़ के बैठे स्टूडेंट्स, तो उन्होंने मेहनत करके वो वेंटिलेटर बना लिए, तो उसका क्रेडिट ले ले। लेकिन जो गवर्नर पंजाब ने सबसे बड़ी कामयाबी करवाई वो कोरोना वबा के दिनों में एहसास प्रोग्राम के लोगों में नकद रकूम की तकसीम है।
یعنی چیریٹی. تو چیریٹی کو ہی سب سے بڑی کامیابی مان لیا گیا ہے. تو جو چیریٹی عطیات لینے اور دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں, ان کے نزدیک تو حکومت ٹھیک چل رہی ہے. اور جہاں تک یہ بات کہ فواد چودھری نے کلیم کیا ہے کہ جو باتیں وہ کرتے کسی اور جماعت میں ہوتے تو انہیں باہر نکال دیا جاتے, تو میں اس پہ عرض کروں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بھی لڑاؤ اور حکومت کرو کے فارمولے کے تحت چلتی ہیں. بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے تمام سیاسی جماعتوں, جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے اندر اسی طریقے کار پر عمل کیا جاتا ہے. تو لیڈر کو چھوڑ کر آپ جس کی مرضی بینڈ بجائیں, کچھ نہیں کہا جائے گا, بلکہ اسے جمہوریت کا حسن قرار دیا جاتا ہے. جی پارٹی میں اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے. تو فواد چودھری صاحب کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی تنقید کو پارٹی برداشت کر رہی ہے, بلکہ میرا گمان یہ کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کے سربراہان اپنی جماعت کے اندر ہی لوگوں کو مضبوط نہیں ہونے دیتے, اس کے لیے وہ اپنے کئی موروں کو استعمال کرتے ہیں. تو پارٹی سربراہ کے سامنے پارٹی کے اندر کوئی اور لیڈر طاقتور ہو جائے تو اس سے لیڈر کی لیڈرشپ خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو یہ رسک کوئی لیڈر نہیں لیتا. تو زرداری صاحب بھی اسی فارمولے پر چلتے رہے. مسلم لیگ نون میں بھی وزراء آپس میں لڑتے رہے یا لڑائیاں کرائی جاتی تھی تاکہ وہ اندرونی اختلافات میں الجھے رہے اور اپنی پوزیشن بچانے کی کوشش کرتے رہیں. تو یہ غلط فہمی نکال دیں, ورنہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہوتی تو توہین بنی گالہ پر عظمی قرارداد نہ نکالی جاتی. جے آئی ٹی آج کل بہت ہی ڈسکس ہو رہی ہیں. سانحہ بلدیہ ٹاؤن ڈسکس ہوا, اس کی جے آئی ٹی سامنے آئی, عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی سامنے آئی. ایک اور بہت بڑا سانحہ ہے ماڈل ٹاؤن کا, اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ندیم ملک علی محمد خان سے, حکومت کے بڑی اہم وزیر ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوتا تو اس وقت طاہر القادری کی جماعت کے لوگ یا وہ بچیاں جن کی ماں اس واقعے کے اندر شہید ہو گئی تھی, وہ انصاف کے لیے مارے مارے نہ پھر رہے ہوتے. ایک بات میں ملک صاحب کروں گا, دیکھیں مہربانی فرما کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ لاشوں پہ سیاست نہ کریں. اس وقت ٹھیک تھا جب آپ آئے طاہر القادری صاحب کے ساتھ. میں عرض کرتا ہوں بڑا رسپیکٹ ہے طاہر القادری صاحب کا, بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا ایک بہت کوارڈینیشن بھی رہی. آج عدالت میں وہ کیس ہے, میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ذمے کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. کیا آپ نے کیا طاہر القادری صاحب انہوں نے پوری کی؟ کیا یہ ذمہ داری صرف عمران خان کی یا تحریک انصاف کی تھی؟ کیا یہ ایک سب کی ایک مشترکہ کوشش نہیں تھی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ بات عدالت میں چلی ذمہ جائے, داری سے آنکھیں مت چرائیے. دوسری چیز ملک صاحب یہ ہے, ماڈل ٹاؤن آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل ہے ہماری, لیکن جب عدالت میں کیس ہو ایک حد تک آپ اس کو پش کر سکتے ہیں. جس طرح اب یہ جے آئی ٹی کی بات ہے, کیوں ایک فیڈرل منسٹر کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ عدالت میں حکومت وقت کا اختیار فیڈرل منسٹر نے ایک پریس کانفرنس ماڈل ٹاؤن پہ کیوں نہیں کی؟ لیکن یہ یہاں چیزیں پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے, وہاں سوٹ نہیں کرتا. نہیں ٹھیک ہے, آپ اس کو ہر طرح کے رنگ دے سکتے ہیں, لیکن میں دیکھیں ماڈل ٹاؤن از ایکولی امپورٹنٹ. جتنا بلدیہ ٹاؤن کا ہے اتنا ہی ماڈل ٹاؤن کا ہے. ماڈل ٹاؤن کا ہمارا ایک بھائی بیٹھا ہے, ان کی جماعت کے دور میں یہ سارا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا اس کو کس طرح رسپونڈ کریں گے. انہوں نے ان کے دور میں 2014 میں یہ واقعہ ہوا اور 18 تک ان کی حکومت رہی, اور وزیر اعلیٰ جو ہے اس وقت شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان پہ بڑے اس پہ اور ان کی حکومت پہ بڑے الزامات اس پہ آئے. یہ چیزیں ساری ایسی ہیں کہ میں اس نقطے پہ ختم کرتا ہوں کہ ریاست دیکھیں, ریاست رہتی ہے, حکومتیں آتی جاتی ہیں. ریاست پاکستان کے ادارے اور ہم حکومتیں, ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ایک جو بھی فوت ہوا ہے جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہم نے ان سب کو انصاف دلانا ہے, چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ہو, چاہے وہ بلدیہ ٹاؤن ہو, چاہے وہ حکیم محمد سعید کے شہید کا واقعہ ہو, چاہے وہ ولی خان بابر کا ہو, چاہے وہ کسی کا بھی ہو. امتیاز شیخ صاحب کے بعد لاشوں پر سیاست نہ کرنے کا مطالبہ جو لوگ آج کر رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو کل ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ کنٹینر پر کھڑے اس لیے ہوئے تھے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف دلا سکے. آج سانحہ ماڈل ٹاؤن پر بات کرنا لاشوں پر سیاست لگتا ہے. اس بات سے قطع نظر کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی حقیقت کیا ہے, یہ کیوں ہوا, اس کے پیچھے کیا سازش تھی, کون چاہتا تھا کہ لاشیں گرے, یہ بہت بڑی لمبی کنٹروورسی ہے. لیکن اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کی بنیاد بھی یہی واقعہ بنا تھا. اس وقت بھی لاشیں گرانے کا منصوبہ تھا. اس وقت بھی جو لوگ پارلیمنٹ پہ چڑھے تھے اور جو لوگ پی ٹی وی کے اندر گھس گئے تھے, اگر لا انفورسمنٹ ایجنسی آگے سے کچھ نہ کچھ کرتی تو یہ امکان تھا کہ لاشیں گرتی. لیکن اس وقت یہ بڑی سمجھداری سے اس کو ناکام کر دیا گیا. لیکن اس سارے پروسیس کی وجہ سے حکومت کمزور ہوئی.
لیکن چونکہ حکومت اس دھرنے یا کی وجہ سے نہیں گری تھی اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کا پروٹیسٹ کرنے کی وجہ سے نہیں گری تھی، تو پھر سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی پیچھے رہ گیا۔ اب جن لوگوں نے باقی وعدوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، جنہوں نے عوام سے درجنوں وعدے کیے تھے، ان کو خاطر میں نہیں انہوں نے رکھا، تو پھر ان کی نظر میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف دلانے کے وعدے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ آج تو خان صاحب کی اپنی حکومت ہے، آج تو سانحہ ماڈل ٹاؤن بڑے آرام سے پراپ بھی ہو سکتا ہے اور ساری چیزیں نکل کے سامنے بھی آ سکتی ہیں، حقائق بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اب لیکن یہ جو جے آئی ٹی پر پریس کانفرنس ہم نے دیکھی، وہ تو لگتا ہے کہ اس کا مقصد سندھ حکومت کو نیچا دکھانا ہے، لیکن کیا سانحہ ماڈل ٹاؤن پر اس لیے بات نہیں کریں گے کہ اس کی فی الوقت کوئی سیاسی اہمیت نہیں رہ گئی؟ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ ہی۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور ایڈیٹر ہیں سلیمان غنی صاحب، پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، تھنک ٹینک میں بات کر رہے ہیں، بہت سنجیدہ موضوع ہے، دیکھتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ 5 جولائی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، واچ سلیمان غنی۔ میں بھی ایک مثال دی تھی کہ جو بھٹو صاحب کی اپوزیشن تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی، وہ 2-3-4 درجن پہ مشتمل تھی، مختلف الخیال لوگ تھے، لیکن وہ الیکشن کے جب رزلٹ آئے تو یکدم انہیں اکٹھا کر دیا گیا۔ وہ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا کسی اشارے پہ وہ اکٹھے ہو گئے، اور پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ کیا کچھ ہوا۔ پھر پنڈی کا لانگ مارچ بھی تھا، اور ایک مرلہ ایسا آیا جو یہ کہا جاتا ہے پروفیسر غفور صاحب کی کتاب میں کہ جی ہمارے درمیان میں معاملات سارے طے ہو گئے تھے، آج شامی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن 4 جولائی کو دستخط ہونے تھے اور 5 جولائی کو یہ سارا کچھ ہو گیا۔ دیکھیں وہ سب کچھ واچ کر رہے ہوتے ہیں، اور صورتحال جب یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ریاست کے مفادات واچ کرتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کن حیثیت کون دیتا ہے؟ وہ تو پولیٹیکل فورسز دیتی ہیں۔ یہ پچھلے 2-4 سال کے اندر پاکستان کی نئی نسل کو یہ ساری تصویر نظر آ گئی کہ کون دعوے کون کرتا ہے، پھر ان دعووں کی نفی کر کے کون آگے آتا ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول کیسے ہوتا ہے۔ آج بھی جو صورتحال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہی فلم چل رہی ہے، وہی فلم جو آج سے 3-4 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ اب پھر نظر یہی دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ 73 سال میں ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ ملک کس سسٹم کے تحت چلے گا، پولیٹیکل سسٹم کے تحت ملک چلے گا یا نان پولیٹیکل سسٹم کے تحت چلے گا، سیاستدان چلائیں گے یا مارشاء اللہ والے چلائیں گے، جمہوریت اچھی چیز ہے یا مارشاء اللہ کے دور بہتر ہے۔ تو ایک ڈیبیٹ چلتی رہتی، تو ایک کمپٹیشن ہے، لیکن رزلٹ اچھا نہیں ہے۔ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ملک پارلیمانی نظام کے تحت کامیابی سے چل رہا ہے، چلے گا، یا پھر صدارتی نظام لایا جائے گا، وہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ تو بہت ساری ڈیبیٹس ہیں، تو ایک طویل عرصے سے پاکستان کو کس طریقہ کار کے تحت چل رہا ہے اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ہمارے نیبر کنٹری میں ایک بہت بڑا ملک ہے بھارت، وہاں پہ ایک سسٹم چلتا ہے کہ ملک جو ہے وہ پولیٹیشین چلاتے ہیں، آج تک وہاں مارشل لا نہیں لگا اور ملک چل رہا ہے۔ تو ایک سسٹم موجود ہے، اچھا ہے برا ہے، ڈیلیور کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں میں بھارت نے ترقی کی ہے تو اسی پولیٹیکل سسٹم کے تحت کی ہے، چاہے ان کو بھی 70 72 73 سال ہمارے ساتھ ہی وہ آزاد ہوئے تھے، لیکن وہ ترقی کر گئے ایک کنسسٹنٹ سسٹم کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ کہ ملک نے جیسا بھی ہے جمہوری سسٹم کے تحت چلنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پرابلم بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں 2 سسٹم پیرلل چلنے کی وجہ سے کبھی بھی وہ تسلسل نہیں آ سکا۔ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قوتوں میں بہت گہرا تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی بہت بڑا ہے۔ سیاسی لیڈر آتے ہیں بڑی دھوم دھام سے، لائے جاتے ہیں یا خود آتے ہیں، آتے بڑی دھوم دھام سے ہیں، لیکن جو بھی رخصت ہوا اس کے گلے میں بدنامی کا طوق ضرور ڈالا گیا، چاہے اس کی کارکردگی بڑی اچھی ہو، چاہے وہ ایٹم بم کا خالق ہو یا ایٹم بم چلانے والا ہو، دونوں صورتوں میں انجام بہتر نظر نہیں آتا۔ تو کوئی سیاسی لیڈر جو حقیقی معنوں میں عوامی منگوں کا ترجمان ہو وہ عزت کے ساتھ رخصت نہیں ہوا، which is very sad۔ یہ ہماری ایک تاریخ ہے اور حقیقت ہے، اور ہمیں اپنی زمینی حقائق کو مان کے چلنا پڑے گا کہ جو کچھ ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے۔
یہ تلخ ہے, بدترین ہے, لیکن حقیقت ہے کہ ہم جس کو مسیحا سمجھ کے لاتے ہیں وہ انفارچونیٹلی کچھ عرصے بعد ہمیں ناکام ہوتا دکھائی دیتا ہے, اور یہی لگتا ہے کہ بس یہی بربادی کا سبب ہے یا اس کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں. تو کوئی بھی سسٹم اگر تسلسل سے چلتا رہے تو اس کی خامیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے, اس کو ماننا پڑے گا, اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے جو مسلسل تجربات کیے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں جو نقصان پہنچا ہے ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ ملک سیاستدانوں نے چلانا ہے, عوام کے ووٹ سے چلنا ہے یا کسی مخصوص سوچ کے ساتھ چلنا ہے, اور یہی وہ کنفیوژن ہے جس نے ہمیں ایک بحران میں, ایک گرداب میں پھنسا رکھا ہے. اور اب بات کرتے ہیں سندھ اور وفاق کے جھگڑے کی. کل وفاق نے یعنی وفاق کی وزیر علی زیدی نے ایک جے آئی ٹی رپورٹ پیش کی جس نے سندھ حکومت کی طرف سے پیش کی گئی عزیر بلوچ کے حوالے سے جے آئی ٹی کو نگیٹ کیا. علی زیدی کہتے ہیں کہ جو جے آئی ٹی ان کے پاس ہے وہ اصلی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا. تو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں علی زیدی خود موجود تھے, ان سے چند اہم سوال پوچھے گئے. اس کا انہوں نے کیا جواب دیا کہ جو جے آئی ٹی علی زیدی کے پاس ہے اس کی ان کی نظر میں کیا اہمیت ہے. میں ہیں جن لوگوں سے آپ سوال کر سکتے ہیں, میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ آپ ساری ذمہ داری سپریم کورٹ پہ نہ ڈالیں. بہت سارے سوالات وزیر اعظم کر سکتے ہیں, اداروں سے بھی, اتحادیوں سے بھی. ہو سکتا ہے انہوں نے کیے ہوں اور سب چیزیں آپ کو بتانے کی نہیں ہوں. آج صبح انہوں نے بتایا کہ میں نے پوچھا تھا جب آپ کو کہا کہ پریس کانفرنس کر دو جا کے. میں نے انہوں نے کہا کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں, یہ چیزیں لکھی, انہوں نے کہا کرو. آپ اتحادیوں کے بارے میں کچھ کوئی بات کہ ہاں میں نے پوچھی تھی, مرزا سے میں ملا تھا, کوئی ایسی بات؟ جب میں نے ان کے سامنے جے آئی ٹی رکھ دی تو وہ انگریزی پڑھنا جانتے ہیں نا, آکسفورڈ ایجوکیٹڈ وزیر اعظم ہے, انگریزی پڑھنا جانتے ہیں نا, تو ان کے پاس ہے جے آئی ٹی ہے. صاحب یعنی اب جو کاروائی کرنی ہے سپریم کورٹ نے ہی کرنی ہے. آپ بطور حکومت اپنے اتحادیوں سے, ایم کیو ایم, ذوالفقار مرزا, کاروائی, اسی لیے میں تو اپیل کر رہا ہوں سپریم کورٹ سے کہ کاروائی کرے. بہت شکریہ علی زیدی صاحب. آپ اس کو ٹویسٹ سے چلے جاتے, بسم اللہ کریں. دیکھیں لگتا یوں ہے کہ حکومت, سندھ حکومت کو یعنی فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کو سپریم کورٹ میں لانا چاہتی ہے. حکمران جماعت ایک ایسی جے آئی ٹی رپورٹ جس کے بارے میں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر متعلقہ اداروں کے دستخط موجود نہیں, اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ سب کو عدالت میں بلا لے, یہ مطالبہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا مذاق لگتا ہے. پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ یہ پروو کرے کہ جو جے آئی ٹی ان کے پاس ہے وہ واقعی اتھینٹک ہے, اس کی اتھینٹسٹی سامنے آئے تو پھر سپریم کورٹ کو چاہیے کہ بلا لیں. لیکن جس طرح سنی سنائی باتوں پر ایک فاضل جج کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ریفرنس دائر کر کے حکومت نے جو نیک نامی پہلے کمائی ہے, لگتا ہے کہ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا, اور اسی طرح کی ایک اور کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ تو سپریم کورٹ کا سوابدیدی اختیار ہے. فاضل عدالت یہ سمجھے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے وزیر کی درخواست آئی ہے تو اس کو کس طرح انٹرٹین کرنا ہے, تو یہ ان کا ایک سوابدیدی اختیار ہے. لیکن یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ جو جے آئی ٹی علی زیدی سامنے لے کر آئے ہیں اس کے مصدقہ ہونے کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے, جبکہ سندھ کے پاس جو جے آئی ٹی ہے وہ دستخط شدہ ہے, اس پر انویسٹیگیشن اداروں کے, انویسٹیگیٹو اداروں کے دستخط ہے. اب یا تو جنہوں نے تحقیقات کی ہے وہ خود یہ کہیں کہ جو رپورٹ سندھ حکومت نے جاری کی ہے وہ درست نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سندھ حکومت سچ بول رہی ہے یا علی زیدی جھوٹ بول رہے ہیں یا علی زیدی سچ بول رہے ہیں, سندھ حکومت جھوٹ بول رہی ہے. میں تو حقائق کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کر رہا ہوں, اور میرے مطابق علی زیدی کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی وہ بالکل خسیانی بلی کھمبا نوچنے کے مترادف تھی, کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسی جے آئی ٹی لہرا چکے تھے جو ویریفائڈ نہیں تھی. اگر وہ ویریفائڈ رپورٹ لے کر آتے اور تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. تو پرائم منسٹر نے اپنے ایک وزیر کو آگے کر دیا, اور سوال یہ ہے, جو سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ خود کسی ادارے سے وزیر اعظم نے اس پر رپورٹ طلب کیوں نہیں کی. اگر وزیر اعظم کسی ادارے کو بلا کے جے آئی ٹی سامنے رکھتے اور ان سے پوچھتے کہ اس میں سچ کیا غلط کیا ہے تو انہیں سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جاتا. تو اگر انہوں نے جواب لے لیا ہے اور کسی ادارے نے ان کو اس جے آئی ٹی کے سچ اور جھوٹ ہونے کا بتا دیا ہے تو وہ جواب انہیں قوم کے سامنے رکھنا چاہیے تھا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. لیکن اگر صرف تماشا لگانے کا شوق ہے تو شوق سے لگائیے, کیونکہ یہ ملک آپ کے کھیل تماشوں کے لیے بنا ہے.
اور بات کریں گے تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار صحافی کالم نگار ارشاد بھٹی گفتگو کر رہے ہیں رپورٹ کارڈ میں. دیکھتے ہیں کون سا اہم موضوع زیر بحث ہے. اب آپ کا سوال ہے کہ اس کا نوٹس کون لے؟ بالکل وزیر اعظم پلیز نوٹس نہ لیں. وزیر اعظم نوٹس لے لیں, جو کچھ بھی کر لیں, ان چاروں اداروں کو بلا کر پوچھ لیں اور یہ جو ان سے پوچھا وہ بتا دیں, یا یہ چاروں اداروں کے نمائندے پریس کانفرنس بھی کر لیں, تو پھر بھی جو سندھ اور وفاق کا حال ہے کوئی نہیں مانے گا, کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا. دوسری بات ہے, عمران خان صاحب نے ادویات پر نوٹس لیا, ادویات نایاب اور مہنگی ہو گئیں. آٹے پر نوٹس لیا, 20 کلو کا تھیلا 1100 کا ہو گیا. چینی پر نوٹس لیا, چینی 80 سے 85 روپے کلو چلی گئی. پٹرول پر نوٹس لیا, پٹرول نایاب ہو گیا اور 100 روپے کا کیا تو ملنے لگ گیا. گیس بجلی ڈالر پر نوٹس لیا, سب آسمان پر. سائیوال سانے پر نوٹس لیا, جو قصور جنسی زیادتیوں پر نوٹس لیا, جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا اس پر نوٹس نہ لیں, کہیں یہ بھی خراب نہ ہو جائے. اب یہ ہے کہ ہاں سوری, پی آئی اے جعلی نوٹس پر نوٹس لیا, پی آئی اے گراؤنڈ ہو گئی. ٹھیک ہے, یہاں چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. وہ کراچی کے ہیں, کراچی کے معاملات کے بارے میں بڑا وہ فکر مند رہتے ہیں. یہ سینکڑوں قتلوں کا ہے, یہ بڑا گینگسٹر کام ہے, یہ جو جماعتوں کا ہے, یہ وہ نوٹس لیں. اور چیف جسٹس اگر صرف ان چاروں ارکان کو بلا کر پوچھ لیں جن کے دونوں جے آئی ٹی پر دستخط ہیں, تو معاملہ ایک دن میں سلجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تبدیلی سرکار کے مصاحبین خدا نہ خواستہ کہیں یہ کہنے کی کوشش تو نہیں کر رہے کہ وزیر اعظم بے اختیار ہیں یا بے بس ہیں, کیونکہ ان کے نوٹس لیے جانے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. میرے نزدیک تو پرائم منسٹر بہت بااختیار ہوتا ہے اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی قیمت ہوتی ہے. لیکن اب عوام کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ معاملہ پہلے سے زیادہ بگڑ جاتا ہے, اس لیے وہ نوٹس نہ ہی لیں تو بہتر ہے. تو لگتا یوں ہے کہ تبدیلی سرکار کے مارکیٹنگ مینیجر یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ خان صاحب جس مسئلے کا نوٹس لیتے ہیں وہ مسئلہ ختم ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. چینی, آٹا اور پٹرول کی مثالیں تو بچے بچے کی زبان پر ہیں. یعنی پہلے لوگ دعا کرتے تھے کہ وزیر اعظم نوٹس لے تاکہ مسئلہ حل ہو سکے. لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم, چیف جسٹس اور کئی دیگر اعلیٰ حکام کو ایڈریس کیا کرتے تھے. اب وقت بدل گیا ہے, اب الٹا ہو گیا ہے. اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ وزیر اعظم نوٹس نہ لے لیں ورنہ جو کام ہونا ہے وہ نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حاضر سروس کوئی پی این کسی ریٹائرڈ افسر کو خاطر میں نہیں لاتا. تو مشیران سرکار وزیر اعظم کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ کسی کام میں ہاتھ نہ ہی ڈالیں تو بہتر ہے, ورنہ نتیجہ الٹی کر سکتا ہے. تو رہی بات جے آئی ٹی کے نوٹس لینے کی, تو گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر تو علی زیدی نے پریس کانفرنس کی اور بغیر دستخط والی جے آئی ٹی پیش کی, تو اس معاملے کا انجام کیا ہوگا یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. یہاں پہ لیکن ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئے گے تو آپ کو قومی اسمبلی کا حوال بتائیں گے. عزیر بلوچ کے حوالے سے اور کراچی کے حوالے سے بڑا ہاٹ ٹاپک ہے. آج قومی اسمبلی میں ایک اور ڈاکومنٹ پیش کیا گیا, اس پر بات کریں گے. اور وزیر اعظم نے قوم سے ایک اپیل کی ہے, وہ اپیل کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کراچی کے مسئلے کی. اور کراچی میں گینگ وار کے اہم رکن عزیر بلوچ اور ان کے جے آئی ٹی پر جو سندھ اور وفاق کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے. علی زیدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, فیڈرل منسٹر ہے, انہوں نے کہا تھا کہ نبیل گبول نے بھی اس جے آئی ٹی پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا جو سندھ حکومت نے جاری کی ہے. تو نبیل گبول اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں. واچ نبیل گبول. سمجھتا ہوں کہ علی زیدی ایک وفاقی وزیر ہو کر میرے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتے ہیں, جو کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ خود اپنے امیچور سٹیٹمنٹ جو انہوں نے قومی اسمبلی میں دیا تھا وہ اس میں ہی خود پھنس گئے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کل ایک شو میں, ایک چینل میں, کہ مجھے ایک لفافہ کوئی چھوڑ گیا تھا موٹر سائیکل پر, اور اس لفافے میں یہ جے آئی ٹیز تھے 2017 میں مجھے ملے تھے. اور بات یہ ہے کہ پہلے میں اس پہ آتا ہوں اور پھر میں آتا ہوں کہ اصلی جے آئی ٹی کون سی اور نقلی کون سی ہے. جی
تو میں آپ کو آج آپ کے شو میں یہ بریک کرنا چاہتا ہوں کہ اسی رات ایک لفافہ مجھے بھی کوئی میرے گھر پر چھوڑ کر گیا تھا اور وہ بھی موٹر سائیکل پر آیا تھا اور وہ بھی ایک خاکی کلر کا لفافہ تھا اور اس میں ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں اور وہ لفافے میں باہر لکھا تھا وتھ لو. اچھا. اور جب میں نے اندر کھولا تو وہ ایک لو لیٹر ہی نکلا لیکن وہ نام جو تھا وہ علی زیدی کا اوپر لکھا ہوا تھا تو میرا لفافہ وہاں چلا گیا غلطی سے اور اس کا لفافہ میرے گھر پر آ گیا. اچھا. تو میں ایکچولی انتظار کرتا رہا کیونکہ میں نے کسی سے جے آئی ٹی مانگی تھی. اس وقت میں پیپلز پارٹی جوائن نہیں کیا تھا میں نے, تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا جے آئی ٹی میں کیا تھا, تو وہ میں نے کسی سے منگوائی تھی تو وہ غلطی سے اس کے گھر چلا گیا اور اس کا جو لیٹر تھا وہ میرے گھر آ گیا. بہرحال وہ میں نے لو لیٹر پڑھا, مجھے پتا چلا وہ کس کی طرف سے تھا. لیکن میں اب آتا ہوں حقیقت پر کہ جو میں نے کہا جس کو مجھے استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے ہر بات پر, علی زیدی خاص کر, کہ نبیل گبول نے بھی کہا تھا کہ یہ جے آئی ٹی نکلی ہے. بھائی میں نے نکلی نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا بہت ساری چیزیں مسنگ ہے اس کے اندر جو کرائم کی ہیں عزیر بلوچ نے, وہ بھی بات بتائیں. سندھ اور وفاق کی لڑائی میں یہ نیا عقدہ کھل رہا ہے کہ سیاستدانوں کو بھی لفافے ملتے ہیں. اب سوال یہ کہ انہیں لفافے دیتا کون ہے. میڈیا پر تو حکومت کے لوگ لفافے لینے کا الزام لگاتے ہیں اور آج سے نہیں بڑے عرصے سے لگاتے ہیں. تو آج جب سیاستدانوں کی اپنی باری آئی ہے تو یہ بتاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں کہ انہیں لفافے دیتا کون ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے. اور علی زیدی جیسے وفاقی وزیر اس لفافے میں ملنے والی ہدایات یا دستاویزات کی روشنی میں ٹرک کی نئی بتیاں جلانے کیوں چل پڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لفافہ دینے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں اور جنہیں لفافے ملتے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ جب لفافہ مل جائے تو کرنا کیا ہے, سچ ہے یا جھوٹ ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آج نبیل گبول یہ فرما رہے ہیں کہ علی زیدی ان کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں. تو یہ پرانا وتیرہ ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب نبیل گبول خود لیاری سے الیکشن لڑا کرتے تھے اور جیتتے بھی تھے, کئی بار ایم این اے رہے ہیں, لیکن ذوالفقار مرزا نے پھر انہیں لیاری سے آؤٹ کرا دیا تو وہ ایم کیو ایم میں چلے گئے تھے, پھر وہ ایم کیو ایم کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے رہے. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ علی زیدی بندوق چلا رہے ہیں. تو اصل بات جو ہے وہ بتانے کی وہ یہ ہے جو دونوں کو بتانی چاہیے, علی زیدی کو بھی اور نبیل گبول کو بھی, کہ یہ جو لفافے ہیں یہ انہیں دیتا کون ہے اور ان لفافوں میں ہوتا کیا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے توشہ ریفرنس میں وارنٹ جاری کر دیے گئے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جج ارشد ملک کے حوالے سے اس کے مرکزی کردار ناصر بٹ تھے, انہوں نے گفتگو کی ہے کامران شاہد کے ساتھ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ارشد ملک کی ایک ویڈیو جو مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں پیش کی تھی, اس کے علاوہ بھی کوئی اور ویڈیوز ہے, اسی پر گفتگو کریں. ناصر بٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. آپ بتائیے کہ یہ آپ کا بھی تو کوئی کرنا نہیں بنتا تھا کہ آپ جس ملاقات کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو دوسری ویڈیو جو بھی آپ کہہ رہے ہیں منظر عام پر آنی ہے, جس میں ارشد ملک صاحب نواز شریف صاحب کو مل کے کہہ رہے ہیں, جسٹس صاحب کا نام لے کے سابق چیف جسٹس کا, کہ جی ملک حالت جنگ میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ کر دیں, آپ الزام لگا رہے ہیں ثاقب نثار صاحب پہ. اور میں چاہوں گا کہ ان کا ہم پوائنٹ آف ویو ضرور لیں, آج نہیں تو کل لیں. لیکن آپ نے ان کی ملاقات کیوں کروائی, ان کی ملاقات کیوں کروائی ارشد ملک صاحب جج کی, کیوں نواز شریف صاحب ملاقات کروائی, سمجھ نہیں آئی بات. میں بتاتا ہوں, ملک ارشد صاحب مجھے ہر دفعہ کہتے تھے کہ مجھے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرائیں. میں نے میاں صاحب سے پوچھا تو میاں صاحب نے کہا کہ بٹ صاحب میں نے ان سے ملاقات نہیں کرنی, میں نے ان کا ملاقات کر کے کیا کرنا ہے, وہ تو مجھے سزا دے چکے ہیں, اب میرا فیصلہ ہے, میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. جب مجھے ملک ارشد صاحب ملتے رہتے تھے اسلام آباد میں, ان کے پاس ایک ان کو فلیٹ ملا ہوا تھا ادھر کیا نام ہے, تو انہوں نے آپ سے کہا, اور انہوں نے پھر کہا کیا نواز شریف صاحب, پھر 2-3 دفعہ جب بھی ملے تو وہ کہیں یار آپ نے ایسا کیا کہا صاحب کو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کن کے کہنے پہ مجھے انہوں نے ایک ویڈیو ایسی دکھائی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک ایسی ویڈیو دکھائی لوگوں نے جس کو دیکھ کے میں خود پریشان. وہ تو اس ویڈیو میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میرا یعنی یہ جج صاحب کی اپنی ویڈیو ایسی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے اس ویڈیو میں کچھ ٹھیک جی وہ جج صاحب کی ویڈیو تھی جو دکھا کے ان کو یہ فیصلہ کرایا گیا. دیکھیں نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک اگر یہ نہ بھی کہتے
کہ نواز شریف کو سزا سنانے کے پیچھے اس وقت کی عدلیہ کا دباؤ تھا، تو بھی یہ تاثر موجود ہے کہ نواز شریف کو سزا کسی منصوبہ بندی یا پلان کے تحت سنائی گئی۔ ارشد ملک کے اعترافی بیانات نے تو پوری حقیقت عیاں کر دی ہے اور پہلے سے موجود تاثر کو تقویت دی ہے۔ اب سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار جو کچھ بھی اس وقت کر رہے تھے وہ کھل کر کر رہے تھے، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ نواز شریف ان کا ہدف ہے۔ تو نواز شریف کی نااہلی سے لے کر انہیں سزا سنانے کے مراحل تک جوڈیشل ایکٹیویزم پورے زوروں پر نظر آیا۔ یہ امپریشن بھی تھا، اور یہ اس میں حقیقت کیا ہے یہ تو وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، لیکن یہ تاثر موجود تھا کہ اس وقت کی عدلیہ شاید اس وقت کی حکومت کو پسند نہیں کرتی تھی، تو نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی بھی بن گئی، اور کسی دوسرے کے کاغذات بلا چوچرا اور انویسٹیگیشن کے وہ مان لیے گئے، اور نواز شریف کے کاغذات کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنا دی گئی۔ تو ناصر بٹ جنہوں نے سابق جج ارشد ملک کی نواز شریف سے ملاقات کرائی، وہ مسلم لیگ نون کا کارکن ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور معطل یا برطرف ہونے والے جج ارشد ملک نے ناصر بٹ کو سب کچھ خود بتایا، یا ناصر بٹ نے ان سے پلاننگ کے ساتھ کسی طریقے سے اگلوایا، مگر وہ اس تاثر کے عین مطابق ہے جو عمومی طور پر پایا جا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں مسلم لیگ نون نے وہ دوسری ویڈیو کیوں اب تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، منظر عام پر کیوں نہیں لائے، جس میں ثاقب نثار صاحب کا نام لیا گیا ہے۔ یا تو وہ ویڈیو موجود نہیں، صرف الزام لگایا جا رہا ہے اور صرف تاثر کو کیش کرایا گیا ہے، یا پھر وہ ویڈیو کسی یہاں موقع کے انتظار میں روک لی گئی ہے تاکہ اسے ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکے، جس سے نواز شریف کی بے گناہی پر مہر لگ جائے گی۔ اور کراچی کی بات کرتے ہیں، کراچی میں جے آئی ٹی کا بہت ہی شور ہے، اور کراچی کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ پیپل پارٹی کے بڑے اہم اور سینئر رہنما قمر الزمان قاہرہ اور جنرل ریٹائرڈ شعیب امجد، ان کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کراچی کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کہ کیا آؤٹ کم ہے۔ بھائی میرے، یہ ضیاء الحق صاحب نے بڑی طے شدہ بات ہے نا، ضیاء الحق نے بنائی، پیپلز پارٹی کے خلاف بنائی، اس کو پیٹرنائز کیا، اور اس کے بعد جنرل صاحب نے جنرل آصف نواز کا ذکر تو کیا، لیکن جنرل اسلم بیگ صاحب تو بھول گئے۔ ایک کچا قلعہ آپریشن بھی ہوا تھا، وہ کس نے رکوایا تھا؟ بالکل وہ کس نے رکوایا تھا؟ نصیر اللہ بابر نے کیا، نصیر اللہ بابر نے آپریشن کیا، کس نے رکوایا تھا؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جنرل صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ میں جنرل صاحب سے پوچھ رہا ہوں کس نے رکوایا تھا؟ جنرل صاحب جواب دیں، کس نے رکوایا تھا؟ جنرل صاحب وہ ایک اوپن حقیقت ہے، میں نام لے رہا ہوں، میں نام لے رہا ہوں، آپ نام نہیں لے رہے، میں نام لے رہا ہوں۔ جی کس نے رکوایا؟ نے رکوایا تھا، اور وہ ایک اوپن داستان ہے۔ سر کس نے رکوایا تھا؟ اس جنرل اسلم بیگ نے رکوایا تھا، آرمی چیف تھا اس وقت وہ، ٹھیک، اور اس کے بعد جنرل مشرف نے کیا گل کھلائے؟ کیا ان آرمی چیفز کے پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کے خلاف کوئی کام کریں گے؟ ایم کیو ایم جن کے بارے میں وہ لوگ جو آج منسٹر بیٹھے ہیں یا اہم عہدوں پہ بیٹھے ہیں، وہ الطاف حسین صاحب، وہ لنڈن ان کی ساری جماعت، اور آپ نے ان لوگوں کے خلاف جا کے ہندوستان میں ٹریننگ لینے کے، پیسے لینے کے، جناب پور کے کیا کیا الزام نہیں لگائے، اور آج یہ پھر اگر حکومتوں میں بیٹھے اور آپ ان کو سپورٹ کرتے رہے، ہمارے کچھ لوگ ہماری حکومت اداروں کے، تو کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا؟ کوئی پوچھے گا ان کو؟ کیا صرف ہم جو اس ملک کے لیے مرتے رہے، جمہوریت کے لیے مرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، گالیاں ہمارے حصے میں آئیں گی؟ 2008 میں آپ کے اتحادی بن گئے۔ اچھا میرا آپ سے سوال ہے جنرل صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، کس نے بنایا ہے؟ جب آپ کو ضرورت پڑے تو اتحادی۔ یار آواز نہیں آ رہی، جنرل صاحب کو ذرا چپ کرا کے میں آپ نے غلط بیعت چھیڑ دی ہے، آپ نے غلط بیعت چھیڑ دی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کی حکومت کے ساتھ ایم کیو ایم کو کس نے جوڑا ہے؟ ہاں یہ سوال بڑا ہے، آپ خود کہتے تھے غدار ہے، کیا یہ گورنمنٹ سے پوچھ لوں؟ قاہرہ صاحب نے اپنے ساتھ ملایا ہے؟ قاہرہ صاحب گورنمنٹ سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ طاقتور حکومت طاقتور لوگوں کو کسی بھی صورت گوارا نہیں، کمزور حکومتیں ڈیلیور نہیں کر پاتی۔ تو یہی پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ سیاسی حکومتوں کو طاقتور ہونے نہیں دیا جاتا۔ نواز شریف جب تیسری بار پرائم منسٹر منتخب ہوئے تھے تو انہیں 2/3 میجورٹی مل گئی تھی، اور اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف کو ناگزیر سمجھ کر ان کی فرمائش پر 2/3 اکثریت دی گئی ہے، تو انہیں نہ اتحادیوں کی بلیک میلنگ کا کوئی خطرہ تھا، نہ حکومت کے گر جانے کا کوئی ڈر تھا۔
تو خلق خدا نے یہ بھی نظارہ دیکھا کہ وہ دوسرے طریقے سے فارغ ہو گئے. تو خان صاحب کی بھی گورنمنٹ آپ دیکھیں تو انہیں بھی پرانے فارمولے کے تحت حکومت ملی ہے, وہی اتحادی, وہی الزامات, اب کوئی مانے یا نہ مانے. تو یہ تاثر ہمارے یہاں موجود ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل گورنمنٹس بندوبست کے تحت بنتی ہیں, یعنی پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ سرکار کس کس کی ہوگی اور وہ ملی جلی سرکار بنائی جاتی ہے. تو 2/3 اکثریت کی بجائے معمولی اکثریت کی بنیاد پر حکومتیں بنائی جاتی ہے تاکہ ہمیشہ ان پر تلوار لٹکتی رہے. کرپٹ اتحادی اسی فارمولے کا حصہ ہوتے ہیں. تو کرپٹ اتحادیوں کے بل بوتے پر ملنے والی جماعت کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر لے, لیکن چونکہ اتحادی کوئی نہ کوئی ایسی واردات ڈال رہے ہوتے ہیں, جیسے ذوالفقار مرزا حکومت کے اتحادی ہیں لیکن ان پر ایک کوسچن مارک آ گیا تو مشکل ہو جاتا ہے حکومت کے لیے ڈیفینڈ کرنا. یعنی نہ اتحادیوں کی وجہ سے وہ خود پر پڑنے والی گالیوں اور ذمہ داریوں سے بچ سکتے ہیں, نہ اتحادیوں سے جان چھڑا سکتے ہیں. تو ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ بن جاتی ہے اور اس طرح چھوٹے چھوٹے اتحاد, جی ڈی اے, یہ اس طرح بن جاتے ہیں. تو ایم کیو ایم جس پر بہت زیادہ الزامات بھی, تو ہر صوبے میں ایک آدھ جماعت ایسی ضرور موجود ہے جسے طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے اور وہ جماعت ہر صوبے یا مرکز میں شیئر ہولڈر بھی ہوتی ہے. تو یہ ہے فارمولہ. تو اس طرح کے فارمولوں کی وجہ سے ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں تو پھر 4 قدم پیچھے جانا پڑتا ہے. تو اس سوچ کو یا اس طریقہ کار کو میرا خیال ہے کہ اس کو ریڈو کرنے کی اور ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.